صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس میں موجود تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج میں شروع کروں گا پی ایس ایف آزاد کشمیر کے مرکزی کنونشن سے. جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن آزاد کشمیر کا جو کنونشن 30 مارچ 2019 کو ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کنونشن کو کروانے میں کن لوگوں کی ایک طویل جدوجہد جو تھی وہ شامل تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایف کا جو کنونشن 30 مارچ 2019 کو ہوا، وہ کنونشن پورے 10 سال کی ایک طویل جدوجہد کے بعد جا کر کامیاب ہوا. اس کنونشن کو کروانے میں جناب پارٹی صدر چودھری لطیف اکبر صاحب کا ایک بہت بڑا رول تھا. انہوں نے خود انیشیٹو لیا اور اس کنونشن کو کامیاب کروایا. اس کنونشن کی دوڑ میں جو ہمارے بہت سارے سینئر دوست تھے وہ اس کنونشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے. وہ کس وجہ سے باہر ہوئے؟ چونکہ جب کنونشن کی پالیسی بنی تو اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نوٹیفکیشن دیا، جس نوٹیفکیشن کے تحت انہوں نے کنونشن کے لیے اور پی ایس ایف کا عہدیدار ہونے کے لیے جو شرائط رکھی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو بھی تنظیم کا عہدیدار ہوگا اس کی ایج 30 سال کے اندر ہونی چاہیے اور وہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. ان دو شرائط جب کنونشن میں لاگو ہوئی تو ان دو شرائط کی وجہ سے ہمارے بے شمار جو سینئر دوست تھے تنظیم کے وہ کنونشن کے دور سے باہر ہو گئے، جن میں ہمارے ضلع فروغ سے سردار ثاقب فاروق صاحب تھے، سردار سہیل صادق صاحب تھے، سابق اسپیکر غلام صادق صاحب کے صاحبزادے، ضلع سدوتی سے ہمارے شمشیر صاحب، میرپور ڈویژن سے ریاست علی پسند صاحب، انصر احمد صاحب، مظفرآباد سے ماجد حسین عوام صاحب، جو کہ خواہش مند بھی تھے پی ایس ایف کا کنونشن لڑنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل بھی تھے کہ انہیں کنونشن لڑنا چاہیے چونکہ اس کنونشن کو کروانے میں ان کی ایک بڑی جدوجہد ہے. لیکن انہوں نے جب چیئرمین صاحب کا یہ فیصلہ ہوا کہ 30 سال کے اندر اور جو بھی تنظیم کا عہدیدار ہوگا وہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہوگا، تو انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. اس فیصلے کو تنظیم کے مفاد میں سمجھا اور اپنی قربانی دے کر تنظیم کے مفاد میں تنظیم کو بچانے کے لیے، اسٹوڈنٹوں کے حوالے کرنے کے لیے بڑی قربانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دی گئی. اس کے بعد جب ہمارا کنونشن ہوا، چونکہ میں نے بطور امیدوار سیکرٹری جنرل پی ایس ایف آزاد کشمیر مرکزی کنونشن میں حصہ لیا، جو ہمارا پینل منتخب ہوا وہ ہم سے 39 ووٹوں سے انہیں مینڈیٹ ملا آزاد کشمیر میں، اور ہم نے ان کو قبول بھی کیا پورے کھلے دل سے. اور ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم تنظیم کے مفاد میں یہ جو بھی فیصلہ کریں گے، ہم تنظیم کے مفاد میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تنظیم کو اداروں کے اندر پھیلایا جائے اور اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو پھیلائیں گے. ہم مل جل کر محنت کریں گے اور تنظیم کو مضبوط کریں گے آزاد کشمیر کے اندر. 8 اپریل 2019 کو جب منتخب تنظیم کا پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد سے نوٹیفکیشن ہوا تو اس نوٹیفکیشن کے اندر اگلی جو ایک تو یہ تنظیم کا نوٹیفکیشن، اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ہمارا کنونشن ہے اس میں یہ چیزیں مینشن کی گئی کہ یہ تنظیم جو ہے یہ 2 سال کے لیے منتخب کی گئی. 2 سال کے بعد اس تنظیم نے 30 مارچ 2021 کو ڈیزالو ہو جانا ہے. اور اسی نوٹیفکیشن کے اندر جو پارٹی سیکریٹریٹ سے ہوا اگلے کنونشن کا پروسیس بھی مینشن کر دیا ہے، جو کہ 28 فروری 2021 کو جو ہمارا مرکز ہے، اس مرکز میں جنرل کونسل لسٹ سبمٹ کروانی ہے پورے آزاد کشمیر کی اے جے کے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں. اور ساتھ ہی ساتھ 1 مارچ سے 2021 سے ہمارے نیکسٹ کنونشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اب میں بات کروں گا کہ پی ایس ایف کا جو موجودہ مرکز ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے. اب تک مرکز کو منتخب ہوئے 16 ماہ گزر چکے ہیں. 16 ماہ کا ایک طویل عرصے کے اندر چونکہ تنظیم 2 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے تو 16 ماہ جو گزر چکے ہیں، اس 16 ماہ میں ہمارا مرکز جو ہے صرف 10 اضلاع جو ہیں آزاد کشمیر کے جو 10 ضلع ان کی بھی تنظیمیں نہیں بنا سکی. اب ان کو آگے 7 ماہ رہ رہے. 7 ماہ میں ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی جب 10 ضلعوں کی تنظیمیں ہماری نہیں بن سکی تو آگے یہ اداروں کی تنظیمیں بنا سکیں. ہمارے پورے آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی ادارے میں پی ایس ایف کی یونٹ موجود نہیں ہے. 16 ماہ سے کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر ہماری آرگنائزیشن موجود نہیں. پی ایس ایف کو جو اداروں میں نقصان ہوا، جو نقصان پی ایس ایف کو پہنچایا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرکز جو ہمارا منتخب ہوا اس کی ناکامی کی وجہ سے پہنچا.
مرکز نے اب تک اداروں میں تمام تنظیمیں بنا لینی چاہیے تاکہ ہم اگلا نیکسٹ کنونشن بھی اپنے وقت پر ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضلع پنچ کی جو تنظیم بنی ہے جس سے ہمارے زیادہ تحفظات ہیں، ایک تو یہ تنظیم غیر آئینی طریقے سے بنی، ڈسٹرکٹ کا کنونشن ہونا چاہیے تھا جو ہمارا آئینی طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی پوزیشن میں ایسے حالات ہیں کہ آپ کنونشن نہیں کروا سکتے، اگرچہ ایک کرونا وائرس کے وبا پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ ایسے ایشوز ہیں کہ آپ مرکزی کنونشن نہیں کروا سکتے، تو اس کی جو دوسری صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ تمام جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں اور جو آپ کے نظریاتی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے آپ تنظیم کو بنائیں، جو بھی ضلع کی تنظیم ہے۔ لیکن ایک تو یہ تنظیم غیر آئینی طریقے سے بنی، ایک تو اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ تنظیم اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ میرٹ سے ہٹ کر اس تنظیم کو بنایا گیا، جو کارکنان تھے ضلع پنچ کے ان کی رائے کو نظر انداز کیا گیا۔ مرکز نے راولپنڈی میں بیٹھ کر مرکزی چیئرمین اور جنرل سیکرٹری نے ضلع پنچ کی تنظیم کو اناؤنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی غلطی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کنونشن میں جو ہمارے سینئر دوست تھے وہ آؤٹ ہو گئے، کنونشن نہیں لے سکے، کنونشن میں حصہ نہیں لے سکے، کنونشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ جو چیئرمین صاحب کی جو شرائط تھی 31 سال کی اور 30 سال کی جو ایج فائنل کی گئی تھی، جس کارکن کو ضلع پنچ پی ایس ایف کا صدر بنایا گیا اس کی ایج 31 سال ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اس کی وہ ریگولر اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ ہمارا کارکن ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ تنظیم کے آئین کی اور چیئرمین صاحب کے نوٹیفکیشن کی خلاف ورزی ہے کہ آپ 30 سال جب ایج لمٹ ہمارے چیئرمین صاحب نے رکھی ہوئی ہے، آپ 31 سال کے ایک شخص کو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضلع پنچ کا صدر بنا رہے ہیں اور وہ ریگولر اسٹوڈنٹ بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری ایسے شخص کو بنایا گیا جس نے کبھی کالج کا منہ تک نہیں دیکھا، جو کبھی کالج میں گیا ہی نہیں، اسے کیسے پی ایس ایف ضلع پنچ کا سیکرٹری جنرل بنایا جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ 8 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ضلع پنچ کی جو تنظیم بنائی گئی ہے اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں، اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کالج کا منہ تک بھی نہیں دیکھا اور جن کی ایجوکیشن بعض کی میٹرک سے بھی کم ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمام کارکنوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس تنظیم کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم پارٹی صدر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے غیر آئینی اور اپنی پسند اور ناپسند پر بنائے گئے جو نوٹیفکیشن یہ کر رہے ہیں، راولپنڈی میں بیٹھ کر یہ ضلع پنچ کی تنظیم کے نوٹیفکیشن کر رہے ہیں، ان کو منسوخ کروایا جائے، ہمارے اس مطالبے پر نوٹس لیا جائے اور ان کو غیر آئینی تنظیمیں بنانے سے روکا جائے۔ اس کے علاوہ جو اداروں کے اندر جو ہماری آرگنائزیشن موجود نہ ہونے کی وجہ سے پی ایس ایف کو نقصان پہنچے، کسی بھی ادارے کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کالجز کے اسٹوڈنٹ رہے، یونیورسٹیز میں رہے، کہ پراپرلی وہاں پر تنظیمیں موجود ہوتی ہیں، کوئی ایک تنظیم نہیں ہوتی، ہر تنظیم وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور ہر تنظیم کے جو تنظیم کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں ان کو اپنے نظریے کے گرد جمع کرنے کے لیے دن بھر ان کی جدوجہد ہوتی ہے۔ تو اگرچہ 16 ماہ سے ہماری آرگنائزیشن اداروں میں موجود نہیں ہے، تو وہ تو ہماری تنظیم بکھر چکی ہے، ہمارے کارکنان دوسری تنظیموں میں سے آج بات کر رہے ہیں، کئی لوگ پی ایس ایف کو چھوڑ کر چلا گئے ہمارے اداروں میں بجائے ہم مضبوط ہونے کے دن بہ دن مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ مرکزی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بالخصوص اور تمام مرکز کے جو عہدیدار ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے تنظیم اس وقت پورے آزاد کشمیر کے اندر دلوں کا شکار ہو چکی ہے۔ میرپور ڈویژن کے اندر ہمارے پورے ڈویژن میں کوئی ڈسٹرکٹ کی بھی تنظیم سازی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ تو 7 ماہ اگلے کنونشن کو رہ رہے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگرچہ یہ تنظیمیں نہیں بنا سکیں، اگر یہ جنرل کونسل 28 فروری 2021 کو پی پی سیکریٹریٹ میں سبمٹ نہیں کروا سکیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تنظیم ایک مرتبہ پھر نامینیشن کی طرف جائے گی، اور جو 10 سالہ سٹرگل کے بعد ہم نے کنونشن کروایا اور جناب پارٹی صدر نے خود انیشیٹو لیا اور انہوں نے پی ایس ایف کا کنونشن کروایا، اور جو انہوں نے اس تنظیم کا نوٹیفکیشن کیا اس میں بھی اس چیزوں کو اس لیے مینشن کیا گیا تاکہ کبھی بھی پی ایس ایف کو دوبارہ نامینیشن کی طرف نہ جانا پڑے۔
हम वक्त पर PSF का कन्वेंशन करवाएं ताकि हम आजाद कश्मीर में नई लीडरशिप को मुंतखब कर सकें, नई लीडरशिप सामने आए जो तंजीम को फैलाए, जो तंजीम को मजीद मजबूत करे। लेकिन इस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी नाकामी की वजह से, मरकज की नाकामी की वजह से हमारी तंजीम एक मरतबा फिर जो हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में दोबारा नॉमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हम ये भरपूर मुतालबा करते हैं पार्टी सदर चौधरी लतीफ अकबर साहब से कि वो इस मामले का नोटिस दे और नोटिस लेकर इन चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को मैं ये समझता हूँ कि या तो इनको ओहदे से हटाया जाए और इनकी जगह सीनियर वाइस चेयरमैन और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को टाइम दिया जाए, या उनको देखा जाए कि वो अगर तंजीमें बना सकते हैं नहीं। और इसके साथ साथ में जिला पुंछ की तंजीम के ऊपर मैं जो हमारा मरकज है मैं उनको एक ऑफर भी करता हूँ कि आप आए हमारे साथ बैठे, हम आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, आप हमारे साथ बैठे, आप बैठकर बात करें, हम मिलकर तंजीमें बनाएं। अगर आपने गलती की है हम आपकी गलती को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बैठे तो सही, आप कारकुनों से बात तो करेंगे। आप लगातार अगर आइन की वायलेशन करेंगे, आप अगर गैर आइनी फैसले करेंगे तो उस सूरत में हम ये समझेंगे कि PSF का आजाद कश्मीर में आइन को मुअत्तल समझेंगे, जो भी नजरियाती कारकर्दगी, और उसके बाद जो आइन इन्हें इख्तियार देता है, जो आइन इन्हें चेयरमैन बनाता है, जो आइन इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाता है, जब हमने इस आइन को मुअत्तल समझा तो फिर तंजीम के मुफाद में जो भी फैसले होंगे वो हम करेंगे। तंजीम की बेहतरी के लिए जो भी तंजीमें होंगी, जो भी तंजीम को फैलाने के लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने हुए हम लेंगे। और इसके साथ साथ कि हम जो एक हफ्ते का इनको मैं टाइम देता हूँ, इसके साथ साथ में ये भी इनको बताता चलूं कि अगर हमारे इस मुतालबे का नोटिस ना लिया गया और हमारे साथ बैठकर बातचीत ना की गई तो फिर हम खुद तंजीमें बनाएंगे। ना सिर्फ हम जिला पुंछ की तंजीम बनाएंगे, हम पूरे आजाद कश्मीर के जो 10 अजला हैं जहाँ पे ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, जहाँ पे ये तंजीमें नहीं बना सके, हम वहां पर तंजीमें बनाएंगे। और ये नहीं होगा कि हम पुंछ में बैठकर मीरपुर की तंजीम बनाएं या हम रालाकोट में बैठकर मुजफ्फराबाद की तंजीम बनाएं। हम जहां पर भी बनाएंगे तंजीमें उसी जिले के अंदर बैठकर तंजीम बनाएंगे, उसकी कारकुनों की मशावरत के साथ बनाई जाएगी। दूसरी एक और बात कि मुजफ्फराबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट की इन्होंने तंजीम बनाई, उस तंजीम के अंदर मर्कजी चेयरमैन साहब ने अलग तंजीम बनाई और चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने उसी डिस्ट्रिक्ट की दूसरी तंजीम अपनी पसंद की बना। ये मनपसंद जो फैसले करेंगे, चेयरमैन साहब ने अपनी पसंद के लोगों को डिस्ट्रिक्ट की तंजीम में रखा, उन्होंने अपनी पसंद की तंजीम बनाई और चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने अपनी पसंद की तंजीम बना ली। तो ये तंजीम को दड़ों में तकसीम कर रहे हैं। हम इस तंजीम को किसी सूरत दड़ों में तकसीम नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह PSF की बेहतरी के लिए तंजीम के मुफाद में जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे। एक हफ्ते की हम इनको डेडलाइन देते हैं, एक हफ्ते में ये हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम बैठ कर इनसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम तंजीमों के ऊपर मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इस चीज़ का नोटिस ना लिया गया, अगर हमारे साथ बैठ कर बात ना की गई तो फिर हम तमाम आज़ाद कश्मीर के इदारों के अंदर तंजीम साजियाँ खुद करेंगे, कारकुनों की मुशावरत से करेंगे। इसी पर मैं इजाज़त चाहूँगा। सर आपने जो तो उसमें आपके दो तरह के सामने आए। एक तो आपने ये कहा कि हम किसी तरह की दड़ेबंदी नहीं होने देंगे तंजीम के अंदर। उससे पहले आपने ये कहा कि अगर तंजीम साजी नहीं होती तो हम अपनी तंजीमें बनाएंगे। ये दो अलग अलग मौक़ों हैं। तो क्या आया इससे जो आपने दड़ेबंदी का कहा कि हम दड़ेबंदी नहीं होने देंगे, जब आप तंजीमें बनाएंगे, खुद बनाएंगे, तो ये दो दड़े नहीं बन जाएंगे वाज़ेह तौर पर और पड़ जाएगी तंजीम? देखिए, हमारी जो इस वक्त तक कोशिश है वो यही है कि हम तंजीम को दड़ों में तकसीम ना होने दें। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि हमारी तंजीम को नुकसान पहुंचे, जो हमने इनको एक हफ्ते की हमने इनको डेडलाइन दी है, हमने बैठकर बात करें, हम लोग मुशावरत के साथ जो है तंजीम साजी करें ताकि तंजीम दड़ों में तकसीम ना हो। लेकिन अगर ये हमारा नोटिस नहीं लेते तो उस सूरत में हम ये समझते हैं कि हमें तंजीम के मुफाद में जो भी फैसला करना पड़ेगा, फिर हमें वो स्टेप लेने पड़ेंगे जो तंजीम के मुफाद में होंगे। अगर ये लगातार तंजीम को नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हमें नोटिस लेना पड़ेगा और हमें खुद तंजीम साजी करनी पड़ेगी। ये जो नोटिस का आप कह रहे हैं कि लिया जाए, ये आप क्या समझते हैं कौन नोटिस लिया आपका, कौन मदाखलत करेगा? दूसरा ज़मीनी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको उन लोगों से उम्मीद है कि जिनको किसी ने खुद नामजद किया हुआ है वो आपके लिए कन्वेंशन भी करवाएंगे, वो आपको जमहूरी तरीके से भी मुंतखब करेंगे, चाहे वो आपका चेयरमैन हो, आज़ाद कश्मीर को पार्टी सदर हो।
یہ ساری جو آپ کی پارٹی ہے یہ نامزدگیاں ہوتی ہیں اور آپ کو اخبار میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ چیئرمین بن گیا صدر بن گیا تو آپ کو کیسے ان سے امید ہے کہ یہ آپ جمہوری طریقے سے ایک تنظیم جو آپ کا آپ ہے یا آپ جس طرح کا آپ سیٹ اپ چاہتے ہیں وہ اپنا کے آپ کو دیں گے؟ دیکھیں ایک تو ہمارا جو نوٹس کا جو مطالبہ ہے وہ پارٹی صدر چودھری لطیف اکبر صاحب سے ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس دیں. وہ کر بھی سکتے ہیں اور وہ اگر نوٹس دیں تو یہ معاملہ حل ہو. چونکہ جو پی ایس ایف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن میں پارٹی کے انڈر ہی آزاد کشمیر کی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ پی ایس ایف کا جو اس مرتبہ جو ہمارا مرکز منتخب ہوا ہے وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے طویل جدوجہد کی ہے. 10 سال کے جو ہمارے سینئرز انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر وہ تنظیم کے عہدیدار نہیں بن سکے, انہوں نے قربانیاں دی اور تب جا کر یہ ہمارا کنونشن ہوا اور الحمدللہ اس مرتبہ جو پی ایس ایف منتخب ہوئی ہے وہ کنونشن کی صورت میں جمہوری طریقے سے منتخب ہوئی ہے. اور اسی لیے چونکہ اگر پارٹی صدر چودھری لطیف اکبر صاحب نہ ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایس ایف کا کنونشن ہو سکتا ہے 10 سال مزید نہ ہو سکتا. جس پارٹی صدر لطیف اکبر صاحب نے خود نوٹس لیا, انہوں نے خود انیشیٹو لے کر یہ پی ایس ایف کا کنونشن کروایا. اس پر آج بھی جتنے بھی آزاد کشمیر کے پی ایس ایف کے نظریاتی دوست ہیں, کارکن ہیں, وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب نوٹس دیں اور ایک مرتبہ پھر جو تنظیم کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جمہوری طریقے سے اس تنظیم کو منتخب کریں, جو بھی لیڈرشپ ہماری ڈسٹرکٹ کی ہے, اداروں کی. یہ 16 ماہ کا عرصہ گزر چکا تو اتنا عرصہ آپ خاموش کیوں رہتے؟ دیکھیں اس میں جب ہم نے پنڈی میں جب ہمیں الیکشن میں ہمیں جب ان کو مینڈیٹ ملا اور یہ لوگ منتخب ہوئے تو کوئی بھی نیا مرکز منتخب ہوتا ہے اس کا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ ہم نے پی ایس ایف کا جو مرکز منتخب ہوا ہے اس کو پورا 1 سال کا ہم نے ٹائم دینا ہے. 1 سال تک ہم نے ان سے بالکل بھی نہیں چھیڑنا کہ آپ اپنی مرضی. دیکھیں پہلے دن سے اگر ہم ان کے ساتھ چھیڑنا شروع کر دیتے تو آج یہ سارا بٹرن ہم پہ ہوتا. آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہماری جگہ بیٹھ کر اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم آزاد کشمیر میں پی ایس ایف کو مضبوط کر رہے تھے, ہم تنظیمیں بنا رہے تھے, انہوں نے ہمیں نہیں بنانے. تو 1 سال کا یہ ہمارا پہلے سے فیصلہ تھا کہ ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے. پورا 1 سال ہم نے چھیڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ تنظیمیں بنائیں, یہ اپنی کارکردگی ہمیں دکھائیں. اگر یہ نہیں دکھا سکتے 1 سال میں تو اس کے بعد ہم جو ہے نا خود انوالو ہوں گے تنظیمی معاملات میں. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو وائرس وغیرہ آ گیا اور اس کی کرونا وائرس کی وجہ سے جو تنظیمی حوالے سے یہ سچویشن. آزاد کشمیر میں جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور آپ اپوزیشن ہے اور جو شروع سے لے کر پی ایس ایف یا جو اسلامی تنظیم ہوتی تھی, یہ دونوں آپ نے جو 2 ہی بڑی سیاسی جو جماعتیں سمجھی جاتی ہیں, کارکن بھی اس وقت پارٹیوں میں بھی ہیں, ان دونوں تنظیموں سے نکل گئے. لیکن پچھلے 4 سالوں میں آپ سے زیادہ کردار خود اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ایم ایس ایف این نے کیا ہے. پیپلز پارٹی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس نے بات کی ہو کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. آپ سے زیادہ پریس کانفرنسیں ایم ایس ایف نے کی ہیں. ان کا جو یوتھ ہے وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار تھا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. وہ جو کارکن پی ایس ایف میں ہوا کرتا تھا وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو جب سے ہمارا جو نیا مرکز منتخب ہوا اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی اس وقت ہم نے پورے آزاد کشمیر میں ریلیاں بھی کی, طلبہ یونین کی بحالی کے لیے آواز بھی اٹھائی اور اس کا ہمیں یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جو ایک وقت میں پرائم منسٹر چودھری مغیث صاحب نے نوٹیفکیشن بھی دیا طلبہ یونین کی بحالی کا. تو وہ سارا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طلبہ یونین کی بحالی کا نوٹیفکیشن پرائم منسٹر آف اے جگہ نے کیا وہ پی ایس ایف کی جدوجہد کا نتیجہ تھا, پی ایس ایف کی جدوجہد کا ہی سلا تھا. اس کے بعد جب سے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے تو اس وقت بھی ہمارے اختیار میں ہمارے بس میں جو ہوتا ہے پی ایس ایف کے جو کارکنان ہیں ان کے بس میں جو ہوتا ہے وہ طلبہ یونین کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. طلبہ یونین کے حوالے سے جو میڈیا میں سوشل میڈیا پر اپنی رائے اور جدوجہد ہماری جاری ہے. اور انشاءاللہ جو ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر طلبہ یونین بحال ہوگی اور اس کے لیے ہمیں جس طرح کی بھی جدوجہد کرنی پڑی بالخصوص پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پہلے بھی کی ہے اور ابھی انشاءاللہ جاری رکھیں. آزاد کشمیر میں مرکز میں منتخب ہونے کے بعد ہم نے یہ پہلے بھی بات کی ہے, ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ اپنی تنظیم کو اداروں میں نہیں بنا سکے, یہ 10 ضلعوں کی تنظیمیں نہیں بنا سکے, تو یہ کیسے طلبہ یونین پر بات کر سکتے. یا میں نے تو پہلے ٹائم جب ہمارا مرکز منتخب ہوا چیئرمین صاحب کو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر آپ
ग्राउंड पर जदोजहद नहीं कर सकते तो कम से कम तलबा यूनियन के लिए आप अदालत का रास्ता इख्तियार करें, आप अदालत में जाएं और वहां से तलबा यूनियन की बहाली की कोशिश करें, अदालती जंग लड़ें अगर आप नहीं कर सकते। लेकिन उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मर्कजी चेयरमैन है उसकी खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान है, तो उस तरह से नहीं हो सकी। लेकिन इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा नजरियाती जितना भी कैडर है वो तलबा यूनियन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीमात हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे यूथ है, चाहे PSF, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीमें समझी जाती हैं। असल जो मरकजी तंजीम है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो है। ये जो सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें आज़ाद कश्मीर की जो मरकजी तंजीम है इसका है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? देखिए, एक तो जो मैं ये समझता हूँ कि लतीफ़ अकबर साहब पार्टी के सदर मुंतखब हुए, वो ऊपर से चाहे नोटिफिकेशन चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब का था, लेकिन लतीफ़ अकबर साहब का जो मुंतखब किया था वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने उनको मुंतखब किया। उनकी राय पर लतीफ़ अकबर साहब को पार्टी का सदर बनाया गया। और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लीडरशिप का एक फाल हो, नीचे से भी यहाँ से मसाइल पैदा होते हैं अपनी पसंद की, और जो जब फैसले तंजीम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है और बिलखुसूस जब नजरियाती कारकुनों को दीवार से लगाया जाता है तो उस सूरत में ये मसाइल पैदा होते हैं। इसका ज़रूरी नहीं है लीडरशिप का भी कुछ मैं समझता हूँ कि कसूर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो कसूर है वो ग्राउंड पर जो काम करने वाले जो बिल्कुल जो ऊपर से आते हैं और आकर बैठते हैं और अपनी पसंद और मनपसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करते हैं, उनका भी ये समझता हूँ कि ज़्यादा है। तो आपके साथ से कितने फीसद आपका क्या ख्याल है कि अगर जो आपका मौका पर जो आप कर जानिए तो PSF के कितने फीसद जो कारकुन है वो आपके साथ है? देखिए, ज़िला पुंछ की जो अगर हवाले से आप मैं बात करूँ तो ज़िला पुंछ में तकरीबन कुछ नहीं है 75% जो कारकुनान हैं वो हमारे साथ इस वक्त इस जो ज़िला पुंछ की तंजीम साजी की गई है इसके खिलाफ खड़े हैं, वो हमारा साथ भी दे रहे और वो पूरी तरह से इदारों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं जो बिल्कुल जो स्टूडेंट हैं, तो जो लोग स्टूडेंट नहीं है, हम एक मरतबा फिर मैं ये समझता हूँ कि हम किसी सूरत इस तंजीम को एक मरतबा फिर क्लबों पर बैठने वाले और अड्डों पर बैठने वालों के हवाले नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।